बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ अली रज़ा साहब भुट्टा साहब, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन जनाब आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे, खुसूसी तालीम के माहिरीन, मेहमानान गिरामी, मोहतरम वालिदैन, प्यारे बच्चों, चीफ गेस्ट इतने सारे माशाअल्लाह यहाँ पर हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा तेज़ी से इसलिए गुफ्तगू करूँगा कि सूरज गुरूब होने के करीब है और जो एहतमाम आपके साथ बैठकर कुछ लम्हात गुजारने हैं वो बाहर हैं। तो आई स्पीक फास्टर बट आई स्टिक टू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे जहन में मौजूद हैं। एक तो ये कि मैं समझता हूँ कि ये जो एटीट्यूड बदलने वाली बात है, इसका ताल्लुक़ मेरे और आपके अज़हान से है। सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये कि ये जैसे मिसेस समीना अलवी, अच्छा इसकी ड्राइवर में मैं सिर्फ ड्राइवर इस माना करके हूँ कि इनका शौहर हूँ, तो लिहाजा और मैं अपने असर रसूख को इस्तेमाल करता हूँ, तो असल ड्राइवर यही है। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हों, और चाहे एक नया इशू उन्होंने पकड़ा है वो मेंटल हेल्थ का है। तो मैं आपके सामने सब चीज़ों के फिगर्स जो है ना वो बड़े परेशान कुन है। मेंटल हेल्थ एक नया पैशन, शी हैज़ पिक्ड अप 24% पीपल इन पाकिस्तान आर नीड ऑफ मेंटल हेल्थ गाइडेंस। खैर, लेट्स पिक अप फर्स्ट अ फिगर कि डिसेबल्ड अफराद पाकिस्तान में कितने हैं, क्योंकि अगर हमें अंदाज़ा हो कि कितना बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें हमें काम करना है, उसके बाद हम काम करें तो बड़ा अच्छा। तो लिहाजा फिगर पिछले दिनों हमने तलाश करके इस बात को पिक किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 15 और 16% का फिगर दिया है। मैंने ये सोचा कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट डेटा मुख्तलिफ अंदाज से मौजूद है, कहाँ किसको कितना डिसेबल्ड आप टिक करना चाहते हैं। तो हमने एक फिगर पिक किया है जो 10% है। हम समझते हैं पाकिस्तान के अंदर 10% अफराद डिसेबल्ड हैं। अच्छा, अब उसके आगे नेक्स्ट कदम किस बात का, एक तो ये कि बुढ़ापे के साथ कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ और विजुअल डिसेबिलिटीज़ और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें। कोई चीज़ें बचपन से चलती हैं, उनको भी मद्देनज़र रखें। तो दो चीज़ आपने सुनी भी होगी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जहन के अंदर इसको अलग किया। मैंने ये कहा कि जो लोग विजुअल इम्पेयरमेंट यानी नाबीना है, जो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड है यानी समात से महरूम है, जो लोग फिज़िकली इम्पेयर्ड है जिनको व्हील चेयर्स या मोबिलिटी के एतबार से कुछ चीज़ की ज़रूरत है, इन तीन को बड़ा क्लियरली मैं समझता हूँ कि मेरे और आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इनकी पूरी हैं। इसको अंडरलाइन कर लें अपने जहन के अंदर। अगर इनकी मेंटल एबिलिटीज़ बिल्कुल पूरी है, मैं दूसरों पर भी आऊँगा जहाँ मेंटल इम्पेयरमेंट है, अगर इनकी पूरी हैं तो ये फुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होने चाहिए। कोई आपको इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक़ तो इंसानी जहन के एतबार से, जो मैं गुफ्तगू करता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। मिसाल के तौर पर जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ, उसके मुतालिक मैं एक अक्कासी करता हूँ, एक ओपिनियन बनाता हूँ और प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी हूँ। तो लिहाजा इन तीन के लिए हमने दुनिया के मामलात को देखा, तो उसको देखते हुए ये अंदाज़ा हुआ कि अब इंक्लूसिविटी का ज़माना है। एक ज़माना था कि इनके लिए अलग स्कूल्स बनाए जाएं, इनके लिए अलग इदारे बनाए जाएं, और उसके नतीजे में क्या होता था? उसके नतीजे में ये होता था न माशरे को पता है कि क्या लिमिटेशंस हैं, न इनको पता है कि माशरा कितना भारी है। और मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। देखो, इंक्लूसिवनेस का मतलब जब हर वक्त का रहन सहन साथ होगा तो माशरा भी सीखता है। पिछले साल शायद मिसेस समीना अलवी कुछ व्हील चेयर्स बच्चों के अंदर बांट रही थी, तो उसमें से एक भाई और बहन थे जिनको इन्होंने पूछा, दे हैड स्पाइनल डिफॉर्मेशन, कुब था यानी तो कमर के अंदर, तो वो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते थे, उनको व्हील चेयर दे रही थी ये। तो उनसे पूछा बच्चों, दोनों भाई बहन से कि भाई तुम्हें क्या महसूस होता है? तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है सवाए इसके कि बच्चे हमें कुबड़ा और कुबड़ी कहकर बुलाते हैं। अच्छा, दिस इज़ पेनफुल फॉर मी।
یہ پینفل میرے لیے یوں ہے کہ ہم بچے جو ہوتے ہیں برملا جذبات کا اظہار کرتے ہیں، مگر اگر معاشرے کے اندر وہ دیکھ نہ پائیں ان چیزوں کو، ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو، تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ یہ رویہ اختیار کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ جو بیچارہ لنگڑائے گا اس کو لنگڑا کہہ دیں گے، تو یہ اگر انکلوسیو ایجوکیشن ہوگی تو اساتذہ بھی اس بات کا اہتمام کریں گے۔ تو رانا تنویر صاحب یہاں تشریف فرما تھے، میری ان کے ساتھ خاص گزارشات تھیں جو میں ان کو زبانی بھی دے چکا ہوں اور پھر بھی دیتا رہوں گا۔ نمبر 1، پاکستان کے سارے اسکولوں میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ کوئی پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کو ریجیکٹ نہ کریں، لہٰذا اس بات کو بالکل ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ڈسیبلڈ فرد کو ہائر ایجوکیشن کے اندر دیر ول بی نو فی وچ ول بی چارج۔ تو میرا خیال ہے پاکستان بڑے پروگریسو انداز سے ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے، لہٰذا ہر اسکول کے اندر ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ٹیچرز ہوں، ایک ٹیچر کو ٹرین کر لینا کافی ہے کہ بھئی جو نابینا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرو۔ اور یہ زمانہ اب تو یہ آ گیا نا کہ اتنی چیزیں ٹیکنیکلی اویلیبل ہیں، مثال کے طور پر سیل فون کے ذریعے جو ویژولی امپیرڈ ہیں وہ آج بھی ٹوڈے بھی میرا اور آپ کے ٹیلی فون کا اسمارٹ فون کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ پڑھ کر سنا دے، وہ ٹرانسلیشن کر دے چیزوں کا۔ تو لہٰذا بہت ساری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں۔ بچی کو میں نے دیکھا جس کے ہاتھ آرٹیفیشل لمز ہیں، اب وہ زمانہ آ رہا ہے، آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کو بھی دیکھا ہوگا جو پیراپلیجک تھا، مگر وہ کسی کمپیوٹر ایبلٹی کے ساتھ ہی واز ایبل ٹو رائٹ بکس۔ اب اس بات کا امکان ہے، میں ایلان مسک صاحب نے تو ابھی اعلان کیا تھا، میں اپنی ٹاک کے اندر کوئی پچھلے سال سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ ایکچوئل برین امپلانٹس کے علاوہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ تھاٹ پروسیسز سے موٹر ریاکشن ہو۔ انہوں نے بھی جو یہاں پر آج لم دکھایا وہ تھاٹ پروسیس کے ساتھ اس بات کا امکان ہے کہ جو الیکٹریکل سگنلز آتے ہیں کہ ہاتھ ہلاؤ، وہ مسل اور موٹر جو ہے آرٹیفیشل لم کا وہ پک کر لے۔ تو the world is coming to a situation where thought processes can handle the physical disabilities and many other areas۔ تو انکلوسیونیس ضروری ہے، ٹابو کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ مسز الوی نے جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے کمیونیکیشن کیا، اور لہٰذا کمیونیکیشن از دی ایسنس آف واٹ وی آر ڈوئنگ ٹوڈے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھتی جائے، تو انہوں نے بریسٹ کینسر میں 3 چیزیں بتائیں لوگوں کو، صرف ایک یہ مثال کے طور پر کہ women should examine themselves every month، ایک دوسرے یہ کہ if they find a nodule which is bigger than an اخروٹ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مہینے کریں، ناڈیول نظر آئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، 3 ہی چیزیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو 3rd اور 4th سٹیجز میں خواتین جاتی تھیں، اب 1st اور 2nd سٹیجز میں جا رہی ہیں۔ تو میرا آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن از اے سینس۔ آپ جو یہاں پر ایلیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ رویے بدلیں۔ اب ہر جگہ ریمپس کی بات کریں، ہر جگہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں وہ آئیں، اور اس بات کا میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں ان اداروں کو جنہوں نے ان کے لیے دروازہ کھولا، بلکہ I don't want to stop taking names. KFC in Karachi on II Chandigarh Road has their outlet totally empowered by hearing impaired people. Totally. Give credit, MashaAllah. ایک تھل انجینئرنگ جیسا ادارہ ہے اور بہت سارے ادارے ہیں جنہوں نے ہیئرنگ امپیرڈ لوگوں کو اپنے یہاں امپلائی کیا، اینڈ دے فائنڈ کہ یہ بے انتہا بہتر کام کرتے ہیں، ان کو بہت ساری ایڈس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایجوکیشن کے اندر سب کو انکلوز کریں، جن کو جو ہیں موجود، جن کو سکل ڈیولپمنٹ دیا جا سکتا ہے تو نیوٹا اور ٹیفٹیک کے ساتھ سکل ڈیولپمنٹس دیے جائیں۔ اور یہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ نے ایک پرسن وتھ ڈسیبلٹی کو اٹھایا اور کسی جاب میں فٹ کر دیا یا چیریٹی سے کیا۔ چیریٹی کا نقصان یہ ہے کہ آپ نے چیریٹی ایک دن تو کر دی، نہ وہ خوش ہیں نہ آپ خوش ہیں۔ لہٰذا یہ جو میرج ہے between a disabled person and his skills and a job created particularly for the disabled person, this is a very important marriage which has to take place۔ تو لہٰذا کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو اپروچ ہے یہ اپنی نیسنس میں ہے،
یہ پاکستان میں ہمیشہ سے رہی ہوگی، مگر نیشنز میں ہے کہ اس کی میسو انداز سے ہم دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو میسولی اس کو ہینڈل کیا جائے. تو دیٹ از دی اونلی سولوشن. یار 10% لوگوں کو کیا گورنمنٹ اپنے کھاتے میں لے لے گی ٹوٹلی ڈپینڈنٹس کے طور پر؟ ناٹ پاسبل. یہ 10% لوگ آپ یہ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ کی طرح پرفارم کرے ہر جگہ پر، ضروری نہیں ہے. آپ کے بچے ہیں، لیسر سکلز، لیسر ایجوکیشن، کیا کرتے ہیں آپ ان سے؟ سارے دن کام کراتے ہیں، بیٹا یہ چیز لے جاؤ ادھر دے آنا، بیٹا یہ کام کر لو، اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ بھی ایسے ہی پھول ہیں. with limited job descriptions they can do tremendous work. مگر ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ ہے. میرے پاس ایک کیس آیا ایک بچے کا کہ جناب اچھا گورنمنٹ نے کوٹا فکس کیا ہے، اس کو بھی امپلیمنٹ کریں. قانون یہ ہے کہ جو کمپنیز امپلائی نہیں کریں گی 5%، 1% ڈسیبلڈ امپلائی کر رہی ہیں تو 4% کے پیسہ گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑے گا. مگر دیٹ از ناٹ دا سولوشن. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹیکسیشن، آئی ایم انٹرسٹڈ کہ ان کو آپ امپلائی کریں. تو ایک بچہ جناب اینٹی نارکوٹکس ایجنسی نے ایڈورٹائز کیا کہ وی نیڈ اے کمپیوٹر آپریٹر. اچھا، اور کمپیوٹر آپریٹر کے ساتھ انہوں نے کہا ہمیں اسسٹنٹ چاہیے who knows how to use a computer. تو one blind person went for the exam. وہاں انویجیلیٹر نے ہی اس کو نکال دیا. اس نے کہا کہ جی تم تو کام ہی نہیں کر سکتے. ارے بھائی، انویجیلیٹر کو کیا حق پہنچتا تھا؟ نہ ایڈورٹیزمنٹ میں کہیں بات تھی، نہ کہیں اس بات کا ذکر تھا. انویجیلیٹر نے کہا کہ ہمیں تو اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، تم فائل ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ ہی نہیں سکتے، لہٰذا اس نے کر دیا. تو وہ وفاقی محتسب کے پاس آیا. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایٹیٹیوڈز کو بدلنا سب سے بڑی چیز ہے. معاشرے کے اندر ویلکم کرنا. پیپل ہائڈ، it's a taboo. I know people. There's a very close friend of mine. After 15 years of friendship, I found out کہ اس کا بھائی جو ہے وہ visually impaired ہے. 15 years کے بعد پتہ چلا. تو لوگ لہٰذا اس بات کو چھپاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو مسز الوی نے بات کی، تو ایکچولی جب وہ ہم یہاں پر آئے تو وہ بریسٹ کینسر کا ایک ڈے تھا. تو ہم نے کہا کہ جی بریسٹ کینسر ڈے ہے. تو اس نے کہا ڈے میں تو کچھ نہیں ہوگا، پورا مہینہ ہم اس کم سے کم آگہی کریں گے. تو اسی طرح سے ڈسیبلڈ کا جو ڈے تھا تو شی ہیز سیڈ کہ نہیں، اس کو تو ہم سارا مہینہ نہیں بلکہ سال بھر. اور وی ہیو بین گوئنگ آؤٹ ٹو پیپل اینڈ کمپنیز اینڈ آسکنگ دیم ٹو امپلوائے. تو یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے بٹ ریکگنائز ہے. آپ نے ڈاؤن سنڈروم کی بچی کو یہاں پر دیکھا، وہ اپنے والد صاحب کے کام کے اندر ہاتھ بٹا رہی ہے. آئی جسٹ ریڈ اینڈ آئی کمیونیکیٹ ٹو یو کہ ایک ڈاؤن سنڈروم کا بچہ 35 سال کی سروس کے بعد ریٹائر ہوا اور وہ میکڈونلڈز میں کام کرتا تھا. اور اس کا صرف ایک شوق تھا کہ پاپ کارن جو ہے وہ اس کو پسند بھی تھی، اور وہ ٹیبلز پر جا کر صرف پاپ کارن رکھتا تھا. ریمارکیبل یہ ہمارے پھول ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. ہمارے معاشرے کے لوگوں کو گھروں میں بند کر کے آئی ہیو سین سو مینی انسیڈنٹس کہ کیونکہ ویل چیئر پر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کون اٹھائے گا؟ شادیوں میں نہیں لے جاتے کیونکہ وہاں سیڑھیاں ہیں. ہر جگہ ان اکوموڈیٹو سی ہے کہ جی ہم نے ابھی جس بچی نے یہاں پر کہا اس نے یہی بات کہی کہ جی ویلکمنگ سوسائٹی ہونی چاہیے، ناٹ بائی لپ سروس بٹ ایکچولی ویلکمنگ سوسائٹی ویئر ایکسیس شوڈ بی گڈ. تو انکلوزونیس، ٹابو کو ختم کریں، اویئرنیس پیدا کریں، اور ایک ڈگنیٹی کے ساتھ ان کے ساتھ اس معاشرے کے اندر 10% لوگوں کو اس معاشرے کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ رکھیں. سو دیٹس دا کمٹمنٹ وچ وی وانٹ فرام آل دا تھنکرز وچ یو آر دیر. اینڈ ہوپ فلی کہ اس کے ذریعے ٹیلی ویژن پر بھی بات جائے گی تو لوگوں کو میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور ہر خاندان جانتا ہے کہ اس کے خاندان میں کہاں کوئی ڈسیبلڈ تھا، اور میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے ایکول اپارچونیٹیز کے حوالے سے آئین بھی حق دیتا ہے، مذہب بھی آپ کو یہی کہتا ہے، آپ کا دل بھی آپ سے یہی کہتا ہے، اور آپ کا دماغ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو دس از دا ٹائم وین آئی ایم ڈیمانڈنگ دس فرام دا پیپل آف پاکستان ایکچولی کہ انکلوسیو سوسائٹی کے اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا. اپنے رویوں کو اور اپنے ذہن کو بدلنے کے لیے، اکوموڈیٹو بنانے کے لیے پیسہ نہیں خرچ ہوتا. اٹس اے پیشن، اٹس دا ہیومینٹی وچ کمز تھرو دا ہارٹ. اینڈ ونس یو کیئر فار یور پیپل، دا ڈاؤن ٹراڈن، ہر اعتبار سے جو ڈاؤن ٹراڈن ہو، جو کمزور ہو معاشرے میں، تو ایک ہیلدی سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی ہے، سب کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور وہی سوسائٹی اپنے اندر اسٹرانگ بن جاتی ہے. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین for indulging in this beautiful day today.
تھینک یو، السلام علیکم.